بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ایک نام دیا جاتا ہے آیت البر، نیکی والی آیت۔ تو یہ سورہ بقرہ کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو ہم لوگ 3 روز میں پڑھے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک کشمکش نظر آئے گی نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد اور امت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے اندر، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان کہتا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے تو تم اب جنت میں نہیں جاؤ۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نیک ہیں، نیکی وہ زیادہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے کھینچ تان جو ہے نیکی کے معاملے میں، کہ کون زیادہ نیک ہے، کون اصل نیک ہے، یہ کشمکش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل کر دیا کہ نیکی ہے کیا، یہ پہلے جانیں۔ خاص طور سے نیکی تو الگ چیز ہے، نیک میری نگاہ میں کون ہے ایز اے ہول۔ غریبوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، صدقہ کرنا بھی نیکی ہے، عمرہ کرنا بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ تو بہت بے شمار چیز جو نیک کام ہے، بے شمار چیزیں برے کام ہیں، لیکن نیک کون ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفینیشن دے دیا کہ میری نگاہ میں نیک کون ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی جو ہے اگر اس کی عزت کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اچھائی کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ نیک نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو غریبوں کو بہت کھانا کھلا رہا، چیریٹی کا بہت کام کر رہا، تو ٹھیک ہے، اچھا کام کر رہا، لیکن میری نگاہ میں نیک ہے یا نہیں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ کوئی آدمی عبادت پہ رات دن لگا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ عبادت کرنا اچھی چیز ہے، لیکن میری نگاہ میں نیک ہے یا نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو لائسنس دیں گے وہی مانا جائے گا نیک، اور جس کو لائسنس نہیں دیں گے وہ نہیں نیک مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ لائسنس کہاں سے فراہم کریں گے؟ تو اپنے کلام میں پیش کریں گے۔ تو یہاں پر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جھگڑے کو کل کر دیا کہ جان لو میری نگاہ میں نیک کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آیت نازل کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ خاص طور سے قبلے کی لڑائی تھی، ادھر قبلہ ادھر قبلہ، یہ نیکی وہ نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، یہ بھی نیکی ہے، بلکہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے کہ اگر آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن صرف رخ کر لینا ہی کافی تو نہیں ہے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور ایمان تمام نبیوں پر۔ یعنی اس آیت کے ٹکڑے سے سارے غیر مسلم چھٹ گئے۔ گاندھی جی نیک نہیں ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر نیک نہیں ہے، مدر ٹریسا نیک نہیں ہے۔ یہاں تو پتہ چل گیا نا، نیکی تو صرف اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو نیک نہیں۔ اچھے انسان ہیں، ہو سکتا اچھا کام ہے، نیک نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا تو کبھی درس دیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی دور ترجمہ قرآن میں اتنا خلاصہ نہیں کر سکتے۔ تو نمبر 1 ایمان والا ہونا چاہیے، اللہ پر، آخرت پر اور رسولوں پر، کتابوں پر اور ملائکہ پر۔ نمبر 2 وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال دیتا ہو مال کی محبت کے باوجود، کن لوگ کو؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کو، یعنی غلام کو آزاد کرنے کو۔
اسی کے ساتھ ساتھ واقام الصلاۃ وآت الزکات، اب پنکچولیٹی کے ساتھ وہ نماز ادا کرنے والا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور مزید والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدہ کو وفا کرنے والا ہو جب بھی کوئی وعدہ کر دے، یعنی مین آف ورڈ ہونا چاہیے، اور مزید والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خصوصی طور سے وہ صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہو سختی کے وقت میں، تنگی کے وقت میں اور جنگ کے وقت میں۔ یہ سارا کام جو کرے گا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو دعوے نیکی میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اونلی متقی ہیں۔ اب آپ سمجھئے خلاصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ میری نگاہ میں یہ سارے اوصاف جو اپنی پرسنالٹی میں جمع کرے گا ایک ساتھ، وہ نیک کہلائے گا، ایک کام کرنے سے نیک نہیں کہلائے گا۔ اور ہمارے یہاں یہ کیا ڈویژن ہے؟ یہی ڈویژن ہے۔ کوئی خدمت خلق کر رہا ہے تو رات دن خدمت خلق کر رہا ہے، اس کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، چیریٹی کا کام کر رہا ہے۔ اب کوئی ہے جو عبادت میں لگا ہوا تو اس کو چیریٹی سے کوئی مطلب نہیں۔ کوئی دیندار ہے تو دھوکے باز بھی ہے، وعدہ خلاف بھی ہے، معاملات میں بالکل کرپٹ بھی ہے، لیکن نماز کا پکا بھی ہے، تو یہ نیک نہیں۔ کوئی وعدہ کا بہت پکا ہے، بہت ایماندار ہے، لیکن نماز روزے کا خیال نہیں، یہ بھی نیک نہیں۔ کوئی معاملات میں بھی ٹھیک ہے، عقیدے میں بھی ٹھیک ہے، نماز میں بھی ٹھیک ہے، لیکن حق و باطل کی جنگ کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے نظر آتا ہے، یہ بھی نیک نہیں۔ صحابہ کرام میں تھے نا، آخری جنگ تبوک میں اگر جو نیک ہے تو ان کو بھی کہا کہ یہ نیک نہیں۔ ہر معاملے میں اگر وہ جو پورا ہوگا وہ نیکی کا سرٹیفکیٹ لے گا۔ جیسے بچے کو ایگزام میں کیا کرتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں اگر 35 نمبر لاتا ہے تو اس کو پاس مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر زیادہ نمبر لایا تو ڈسٹنکشن مانتے ہیں۔ یہ نہیں رہے گا کہ ایک سبجیکٹ میں عبادات میں بہت 99 لے کر کے آ گئے، اب معاملات میں آپ 25 پہ لٹکے ہوئے ہیں تو آپ نیک نہیں، فیل مانے جائیں گے۔ عبادات میں بہت آگے ہیں لیکن جو ہے دوسرے معاملے میں بہت زیرو ہیں، تو یہ نیک نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ آیت نازل کر دیا، اس کا آپ نام دے سکتے ہیں آیت البر، نیکی کو ڈیفائن کرنے والی آیت۔ جس کو جو مل گیا، نماز اہم ہے، بس نماز نماز نماز، بس نماز پڑھ لیے اسلام ہو گیا۔ کوئی معاملات ٹھیک کر لیے اسلام ٹھیک ہو گیا۔ کوئی جہاد ٹھیک کر لیے سب ٹھیک ہو گیا۔ کوئی عقیدہ ٹھیک کر لیے سب ٹھیک ہو گیا، جبکہ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام۔ آپ کو بیلنسنگ انداز میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ آپ کو عقائد بھی درست کرنے پڑیں گے، ایمان کے اندر بھی گہرائی لانی پڑے گی، معاملات میں بھی آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے لین دین کا جو معاملہ ہے، ایفاء حد کا معاملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا ہوں اور اپنے پانی سے وضو کرایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے خدمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی، اور وہ 10 سال کے تھے، اب 10 سال کے تھے اور 10 سال تک خدمت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات دن ایک۔ چھوٹے بچے تھے تو گھر میں بھی رہتے تھے، باہر میں بھی رہتے تھے، بعد میں جوان ہوئے۔ اور ان کا اپنا اسٹیٹمنٹس یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیے ہوں اور یہ جملہ کو ریپیٹ نہ کی، ریئر چانس ایسا ہوا، ورنہ ہمیشہ اس کو ہیمر کرتے تھے اپنے اصحاب کے درمیان کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس میں کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، رکھتے رہو روزہ، عمرہ حج کرتے رہو۔ اور آج دیکھ لیجیے سب سے زیادہ جو ہے معاملات میں وعدہ خلافی جو ہے وہ تو دیندار لوگوں میں، کوئی ویلیو ہی نہیں بات کی۔ ہاں بیانہ دے دیجیے اس کی ویلیو ہے،
زمین بک گئی ہے اور اگر ٹوکن دے دیا 50,000 روپیہ تو اس کی ویلو ہے لیکن اس کی زبان کی ویلو نہیں. رشتہ ہو گیا ہے لیکن بڑی سے جب منگنی جب تک نہیں ہوگی تب تک بات کی کوئی ویلو نہیں. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں اپنے بچے سے تمہاری بچی کی شادی کروں گا، کوئی ویلو نہیں. مولانا ہے کوئی ویلو نہیں، دیندار ہے کوئی ویلو نہیں. ہاں سماج کو بیٹھا کر کے پہلے جو ہے 10,000 روپیہ خرچ کرو تب ہاں ویلو. زبان کی تو ویلو ہونی چاہیے نا. بات ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ آیت تو ہر آدمی کو یاد رہنی چاہیے. رمضان کا یہ ٹارگٹ بنا لیجیے کہ اس آیت کو یاد کرنا. اور یہ ایک آئینہ ہے اور آئینے میں شکل ہمیشہ دیکھتے رہیے کہ میں نیک ہوں یا نہیں. نیک ہوں تو یہ سب کام کرتا ہوں کیا؟ نہیں کرتا ہوں تو کہاں سے نیک ہوگا؟ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا یعنی ظاہر دار ہی اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی جو ہے وہ اندرونی کیفیت کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ نیکی تو صرف اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء کرام پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور مال خرچ کرنے والا ہو مال کی شدید محبت کے باوجود. یعنی مال کو خود آپ کو ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں. یہ نہیں کہ کروڑوں روپیہ ہے تو 10 روپیہ غریب کو نکال دیے تو بہت بڑا تیر مان. خود آپ محتاج ہیں اب پھر آپ کو پتہ چل گیا مجھ سے زیادہ میرا رشتہ دار محتاج ہے تو اسی میں سے آپ کو بھیجنا ہے. ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا بھیجنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ صحابہ کرام بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ انہیں کی تعریف کی گئی نا کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ اس کے سخت ضرورت مند خود ہوتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے کو. پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ. دیکھیے اللہ کے یہاں ترجیحات کیا ہیں. پھر اس کے بعد نماز کا نمبر آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ اور پھر وہ مستقل طور سے نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا. پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا معاملات اور پھر وہ وعدہ کا وفا کرنے والا ہو جب بھی وہ وعدہ کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. اب پھر اصل چیز کیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور خصوصی طور سے میں ذکر کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ والصابرین اور خصوصی طور سے میں ذکر کرتا ہوں صابرین کا فی الباسائے سختی میں والضرائے تنگی میں اور وحین الباس اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ میں. یہ مسلمان جو ہے نا یہ کبھی بھی غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ تک جو کلمہ ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے کے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتے. نیوٹرل بہت اچھی چیز ہے اور لگتا ہے کہ بہت سہانا چیز ہے. یہ اسلام کے مزاج کے بالکل اپوزٹ چیز. اسلام کہیں پہ بھی آپ کو غیر جانبداری کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر مسلمان حق کا طرفدار ہو، غیر جانبدار نہ ہو. دو معاملہ ہے، ایک میں حق ہوگا، ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ کو حق کا طرفدار بننا پڑے گا. یہ اصل تعلیم. آپ کو ہر معاملے میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا، یہ اصل تعلیم ہے. جبکہ معاشرے کی تعلیم کیا ہے؟ ماں باپ بھی بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا دو لڑے نا جھمیلے میں پڑنے کا نہیں، سائڈ سے نکل لینے کا. اب تو یہاں تک مسئلہ آ گیا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے گر بھی جاتا ہے پھر بھی بائک لے کے آدمی نکل لیتا. یہاں تک معاملہ انسانیت مر گئی. تو والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو یہی لوگ ہیں جو دعوے نیکی میں سچے ہیں اور یہی لوگ اونلی متقی ہیں، بقیہ جتنے سب بکواس. اب ایک اور چیز، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص لینا مقتول کے معاملے میں. یعنی اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے
تو قاتل سے قصاص لینا فرض قرار دیا گیا۔ اب آپ سوال کریں گے یہاں نیکی کی بات آ رہی تھی، یہاں یہ جو ہے قتل کے بدلے میں قصاص لینا، یہ ٹاپک کہاں سے آئی؟ نیکی کی حقیقت چل رہی تھی نا، تحویل قبلہ معاملہ چل رہا تھا، الٹب جو ہے یہ آج کہاں سے آ گئے؟ یہ تو سمجھے کہ کرمنل افینس کا معاملہ ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ عام طور سے ان چیزوں کو لوگ نیکی نہیں سمجھتے۔ اگر کسی ظالم نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا ہے تو پورا معاشرے پہ فرض ہے کہ قاتل کو پکڑ کر کے قتل کر دے، اور یہ قتل کر دینا جو ہے انہیومن نہیں ہے، نیکی ہے۔ ورنہ قاتل کو اگر ایسے چھوڑتے رہو گے تو وہ بے گناہوں کو لین لگا دے۔ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دے، ہم کیوں پڑے بیچ میں، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، تم سب پر فرض، اور اگر یہ کام کرتے ہو تو میری نگاہ میں نیکی کی کیٹیگری میں آئے گی، ورنہ معاشرہ تو جو ہے برباد ہو جائے گا، ظالم تو دندناتا پھرے گا، اس کو تو شہ مل جائے گی، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو مرضی کرتے رہو۔ کیونکہ معاشرے کا سارے جو ہے صالح عناصر کھڑا ہو جائے گا اور پھر براڈ ٹو جسٹس لائے گا، تو پھر دوسرے ظالم کا جو ہے ہوش ٹھکانے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا، کوتبہ مانے فرض کر دینا، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر قصاص لینا مقتول کے بارے میں، اور وہ بھی کس انداز میں؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد نے مارا ہے تو آزاد کو مارا جائے گا، غلام نے مارا ہے تو غلام کو مارا جائے گا، عورت نے کیا تو عورت کو مارا جائے گا۔ یعنی عرب کے معاشرے میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی جو ہے مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا، یا کسی مرد نے کسی مرد کو قتل کر دیا، تو ہوتا تھا کہ آپ بھائی قاتل کو پکڑا جائے۔ قاتل اگر پکڑا گیا تو کہتے تھے ٹھیک ہے اس مرد کو تو مت مارو، 2 عورت کو جا کے مار دو، اس کے بدلے میں 5 غلام کو مار دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انجسٹ کہاں سے چلے گا؟ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام ہے تو غلامی کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی جس نے جرم کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد ہے تو آزادی کو، غلام ہے تو غلامی کو، عورت ہے تو عورت ہے، یعنی جس نے جرم کیا ہے وہی سزا بھوگے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کے لیے بھی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع ہوگی معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اگر اس نے کچھ کنڈیشن لگائی ہے تو اس کا ادا کی جائے گی احسان طریقے سے۔ یعنی یہ اسلام کا جو سسٹم آپ سمجھ لیجئے، کرمنل افیئر جو معاملہ ہوتا ہے، جرائم، تو اس میں جو ہے جیسے انڈیا ہے، یہاں پہ قانون کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو مار دیا، مرڈر کر دیا، تو مقتول کے جو وارثین ہیں اس کی ذمہ داری صرف کیا ہے کہ وہ جا کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR کرا دیں کہ ہمارے بھائی کو اس نے مار دیا، ہمارے باپ کو اس نے مار دیا، یا ہمارے بیٹے کو اس نے مار دیا۔ اب جب گورنمنٹ کہے گی کہ آپ کا معاملہ ختم، اب ہمارا معاملہ ہے، اب ہم قاتل کو پکڑیں گے اور پھر کورٹ میں لے جائیں گے، اب کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیسے اس کو سزا دینا ہے، جیل میں رکھنا ہے یا پھانسی دینا، جو بھی کرنا ہے۔ آپ کا معاملہ ختم، آپ کا معاملہ صرف کیا تھا کہ آپ نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا بیٹا قتل ہوا۔ تو اسلام کہتا کہ نہیں، یہ صحیح انصاف نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جس آدمی جو مقتول مرا ہے اس کے جو وارثین ہیں اس کے ہاتھ میں پورا میٹر رہے گا، اس کے ہاتھ میں میٹر رہے گا کہ قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری رہے گی؟ تو گورنمنٹ کی صرف ذمہ داری یہ رہے گی کہ مقتول کے جو وارثین ہیں وہ کیا خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کی یہ رہے گی کہ قاتل کہیں بھی قتل کر کے بھاگ گیا ہے تو اس کو پکڑ کے لا کر کے دے۔ وہ خالی جو ہے پبلک جو ہے وہ صرف جا کے FIR کرائے گی کہ میرا بھائی قتل ہوا ہے، ایک آدمی نے قتل کیا، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو پکڑ کے لا کر کے دیجئے میرے سامنے۔ تو پوری گورنمنٹ اپنی پوری طاقت لگا کر کے قاتل کو پکڑ کر کے
مقتول کے وارثین کے سامنے پیش کر دے. اب گورنمنٹ کہے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے معاملے میں، تو اس کے پاس 3 آپشن رہے. 3 آپشن یہ کہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو آپ بھی اس کو قتل کرا سکتے ہیں. نمبر 1 تو آپ بولیں گے تو ہم اس کو قتل کرتے ہیں، آپ نہیں کریں گے، آپ کے خواہش کے مطابق ہم کریں. نمبر 2 آپ کہیں گے کہ میں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں جو ہے اس کو معاف کر دینا چاہتا ہوں، زندگی بھر احسان مانے گا کم سے کم، تو معاف بھی کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 3 وہ کہتا کہ دیکھیے نہ میں قتل کرنا چاہتا نہ میں اس کو معاف کرنا چاہتا، لیکن میرے بھائی کو مار دیا ہے تو میری بھابھی ہے اور بچے ہیں اس کے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے 20 لاکھ روپیہ دے دے میرے بھابھی بھتیجے کو تو میں اس کو معاف کر دوں. اگر ریڈی ہے تو بولیے. اس سے پوچھا جائے گا تم تیار ہو اس کے لیے، اگر وہ بھی تیار ہو جائے تو گورنمنٹ کہے گی تم پیسہ دے دو اور تم کو معاف کر دیا جائے. تو یہ 3 آپشن کس کے ہاتھ میں رہے گے؟ مقتول کے وارثین. انڈیا میں کیا ہے کہ ایسے قاتل کو صدر جمہوریہ معاف کر سکتی، اسلام کہتا ہے کہ صدر جمہوریہ کا باپ بھی نہیں کر سکتا. وہ کون ہوتا معاف کرنے والا قاتل کا؟ اس کا کوئی میٹر ہی نہیں. یہاں پہ ہمارے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، اب پتہ چلا میں معاف نہیں کرنا چاہتا ہوں، صدر جمہوریہ معاف کرنا چاہتا تو معاف ہو گیا. اس سے زیادہ انہیومن انصاف ہو سکتا کیا؟ چل رہا ہے 21ویں صدی میں. تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقتولین کے وارث جو ہے اگر وہ معاف کر دے کوئی چیز تو اس کی بھی اتباع کی جائے گی، اور اگر اس نے کچھ پیسہ ڈیمانڈ کیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے ہو. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، اب پتہ چلا کہ سال دے ہی نہیں رہا، معاملہ ٹل گیا کہ ہاں بھائی 20 لاکھ دے دیں گے آپ تو آپ کو ہم معاف کر دیں. اب پتہ چلا کہ ہر سال 2 ہزار روپیہ دے رہا، 5 ہزار دے رہا، تو یہ تو احسان طریقے سے دینا نہیں ہوا. بھائی آپ کو اس نے چھوڑ دیا، آپ ایک ٹائم لے لیجئے تو 6 مہینہ میں، سال بھر میں، 2 سال میں ہم ادا کر دیں گے، تو اس ٹائم میں آپ ادا کر دیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو جس کو بھی اس کے بھائی کے جانب سے معاف کر دیا جائے تو اس کی بھی اتباع کی جائے گی معاشرے کے مطابق. واداؤن علیہ بإحسان، اور اگر اس نے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی ہوگی احسان کے طریقے سے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہاری رب کی جانب سے اور رحمت کا مظہر ہے. ورنہ کیا قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے تھا. لیکن جو 3 آپشن دیا گیا، 2 آپشن خاص طور سے پیسہ لے کے چھوڑ دو یا بنا ایسے ہی چھوڑ دو، یہ جو تخفیف اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے رحمت کی وجہ سے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد بھی جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب. کیونکہ دنیا میں کیا ہے کہ کوئی بھی میٹر ہو کچھ بھی ہو، لیکن وہ پھر گھوم پھر کر کے اصل میٹر کہاں پہنچنا ہے؟ آخرت. تو اس لیے بات یہ ہے، آج ٹائم کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اسلام میں جو یہ قتل کا معاملہ ہے نا، یہ بات سمجھ لیجیے، ایکسٹرا جوڈیشری کیلنگ بالکل ایبسولوٹلی حرام ہے. ماورائے عدالت کوئی کسی کو اسلامی حکومت میں قتل کر ہی نہیں سکتا. آپ کے والد کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے نا، تو بعد میں جو ہے آپ جو ہے قاتل کو قتل خود سے نہیں کر سکتے. ورنہ اگر آپ نے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا نا تو اس کے بدلے میں پھر آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. قاتل کو سزا عدالت دے گی. آپ کے والد کو کسی نے قتل کر دیا، بیٹے کو کر دیا، بھائی کر دیا ہے، تو آپ یہ معاملہ کہاں لے جائیں گے؟ عدالت میں. عدالت سے جو ہے پھر گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری رہے گی قاتل کو پکڑ کے لانا. پھر جو گواہی پیش ہوگی، عدالت میں کیس چلیں گے. جب جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر عدالت آپ کو آپشن دے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پھر آپ کی خواہش کو عدالت امپلیمنٹ کرائے گی. تو جو بھی معاملات ہوں گے وہ عدالت کے تھرو ہوں گے. ہر آدمی اپنے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر کو نہیں لے گا، ورنہ تو اسلامی حکومت میں کیوس کریٹ ہو جائے گا. یہ بہت باریک مسئلہ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی کو کسی نے مار دیا اور آپ کہتے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہی نہیں ملے گا، تو لائیے ہم ہی مار دے ٹھوک دیتے ہیں اس کو 2 گولی. تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اسلامی حکومت میں تو ایسا ہوگا نہیں،
لیکن اگر بادشاہت کی حکومت ہے اور آپ کے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے، آپ کے بیٹے کو کسی نے مار دیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ عدالت سے امید نہیں ہے کہ انصاف ملے گا، تب بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں انصاف نہیں ملے گا تو اوپر انصاف مل جائے گا. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ لیکن آپ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے کر کے کیلنگ کا چینلائز نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ ماریں گے تو پھر آپ کے خاندان کو بھی مارے گا، تو پھر آپ ماریں گے، پھر کب تک چلے گا؟ تو اس لحاظ سے ایکسٹرا جوڈیشری کیلنگ جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. معمولی بات پہ لوگ جو لوگوں کے جان لے لیتے ہیں، یہ جائز نہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے وہ نیوزی لینڈ میں جو معاملہ ہوا تھا تو پوری دنیا کے مسلمان کیسا کنڈم کیے، لیکن اس کے بعد جو ہے سری لنکا میں ہو گیا تو مسلمان اس کا کنڈم ہی نہیں کر رہے. جیسے نیوزی لینڈ میں کیا وہ حرام، ویسے سری لنکا میں کیا وہ بھی حرام. اور جس شدت سے آپ نیوزی لینڈ کے واقعے کو کنڈم کیا، اسی شدت سے آپ کو اس کو بھی کنڈم کرنا چاہیے اگر آپ انسانیت کے طرفدار ہیں. کیونکہ حق کیا ہے کہ کوئی کسی کا جان نہیں لے سکتا. مارا کسی نے، پتہ چلا بدلہ آپ کہیں اور لے رہے، یہ کون سا طریقہ؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت سینسیٹیو معاملہ تھا، تو میں سوچا تھوڑے سے تشریح کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس میں ایک اور حدیث میں سنا دوں تو، کیونکہ ہمارے یہاں محلے میں لڑائی بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. بچے کھیلتے رہتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں وہ نادانی کی وجہ سے، لیکن سمجھدار ماں باپ آپس میں لڑ جاتے ہیں نادان بچے کی وجہ سے. تو اس معاملے میں آپ جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بسا اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم. تو صحابہ کرام چونگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مقتول تو کیا وہ تو وکٹم ہے، تو اس کو تو جنت میں جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، دونوں جہنم. لیکن یہ کنڈیشن کب بنے گی کہ جب مسلمان کا آپس میں تو میں ہوا تو اس نے کہا دیکھ لیں گے، تو اس نے کہا ہم بھی دیکھ لیں گے، تو چلو تاؤ ٹھیک ہے آتے ہیں. وہ بھی گیا گھر گیا تلوار لایا، یہ بھی گھر گیا تلوار لایا. اب پتہ چلا دونوں جو آمنے سامنے ہوئے، اب یقینی بات ہے جس کا وار پہلے لگ گیا اور نیچے گر گیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مقتول ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ یہ تلوار جو لایا تھا یہ کس لیے، پیار کے لیے لایا تھا یا مارنے کے لیے لایا تھا؟ تو اس کی بھی نیت تو مارنے کی تھی نا، بس یہ تھا کہ سامنے والا کا پہلے اٹیک ہو گیا. یہ بھی تو بہت زیادہ انوسینٹ تھا نہیں، بس اس کا بس نہیں چلا، تو نیت اس کی بھی قتل ہی کرنے کی تھی. تو اس لحاظ سے دونوں جہنم میں جائیں. یہ معاملہ بہت سخت ہے کہ مسلمان آپس میں معمولی بات کے لیے بالکل تلوار نکال لیتے ہیں اور لڑائی کے لیے جان دے دیں گے، جان لے لیں گے اور طیش میں آ جاتے ہیں. تو وہ جان لیجئے کہ اس دھوکے میں اگر آپ قتل کر دیے تب بھی آپ کا معاملہ کیا، اور قتل ہو گیا تھا تو اور بیڑا کر. تو بہت سوچ سمجھ کے غصے میں آنا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے معاشرے میں کسی کو قتل کر دیا ہے، اب مقتولین کے وارثین کو تین آپشن ہیں، چاہے تو قصاص میں قتل کر دے، چاہے تو پیسہ لے کے چھوڑ دے، یا ایسے فری میں چھوڑ دے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ آپ کو یہ آپشن مل جاتا ہے کیا کریں؟ تو سب سے اچھا لگتا ہے کہ فری میں معاف کر دے، چھوڑ دے اس کو. دوسرا لگتا ہے کہ کچھ پیسہ لے کر کے جو چھوڑ دے، ورنہ ایک آدمی نے قتل کر ہی دیا، وہ غلطی کر دیا تھا، کیا تم بھی غلطی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اوپینین مانو تو تین آپشن میں پہلا آپشن استعمال کرو، یعنی نہ معاف کرو نہ فدیہ لو، اس کو قتل کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تم لوگوں کی لائف بچ جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے. ورنہ ہر آدمی جو گاندھی بننے لگے گا اور قاتل کو چھوڑنے لگے گا تو وہ ڈیرنگ باز ہو جائے گا. اب دو چار کے قصاص میں ختم کر دو گے نا تو قتل ہی رک جائے گی، پھر یہ قصاص کی نوبت ہی نہیں آئے. جب حکومت ٹائٹ ہوتی ہے تو کوئی جرم ہوتا ہے کیا؟ جب رشوت سے کام ہونے لگتے ہیں تب یہ سارا کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروعات میں تھوڑے سے قصاص میں قتل کرنا شروع کرو، دیکھو وہ جو ہے قتل ہی رک جائے گی، پھر قصاص کی نوبت ہی نہیں آئے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ.
تم لوگوں کے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے، ساری زندگی بچ جائے گی، لوگوں کی لائف بچ جائے گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ سکیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جب میراث کا جو ہے حکم نہیں آیا تھا سورہ نساء میں، تو میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ ایک چیز فرض کر دیا تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا کہ مرتے وقت ہر آدمی جو ہے وصیت لکھ کے جائے گا، ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، کہ میری دولت میں کس کو کیا ملے گا۔ ابھی میراث آیا نہیں تھا، جب میراث کی آیت آ گئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن تلاوت ہو گئی۔ کیا تھے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آئے، ان طرح کا خیرہ، اور اگر اس کے پاس کوئی مال ہو، خیر ہو، الوصیہ، کیا فرض کیا گیا ہے؟ وصیت لکھنا، وصیت کرنا۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے تعلق سے اور قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پس جو آدمی بدل دے اس چیز کو جو اس نے سنا ہے بعد اس کے سننے کے بعد، تو فإنما اسم علی الذین یبدلون، تو بے شک اس کا گناہ تو اسی پہ جس نے اس کو بدل دیا ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے مرتے وقت جو ہے وصیت کر دیے، گاؤں کے دو سمجھدار انسان کو بلائے، بولے کہ دیکھیں میرے پاس جو ہے 10 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ جو میرے مرنے کے بعد میرے سارے رشتہ داروں کو بتا دیجیے گا کہ میری امی کو 3 لاکھ روپیہ، میرے ابو کو 5 لاکھ روپیہ، میرے بھائی کو 2 لاکھ روپیہ، ایسے بتا دیجیے گا۔ آپ مر گئے، وصیت تو دے دیے دو آدمی کو، اب اس نے جا کے بدل دیا، باپ سے دشمنی تھی، باپ کے بارے میں گم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس نے بدل دیا وصیت کو تو یہ گناہ گار ہوگا، وصیت کرنے والا گناہ گار نہیں۔ تو فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ لیکن فمن خاف من موص جنفا او اثما، لیکن جسے خوف ہو وصیت کرنے والے کے طرف سے جانبداری کا یا گناہ کا، تو فاصلح بینہم، تو پس وہ آپس میں اصلاح کر لے، تو فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ تو یہ معاملہ جو منسوخ ہو گیا کب؟ جب سورہ نساء کی آیت آئی، آیت میراث، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے سب کو ڈیوائڈ کر کے بتا دیا کس کا کتنا حق رہے گا، تو پھر یہ آیت جو ہے وصیت کرنا فرض نہیں رہا، آپشنل بن گیا۔ نمبر 2، یہاں پہ کہا گیا تھا کہ وصیت کس کے لیے کرنا ضروری ہے؟ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور آیت میراث آنے کے بعد والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا بینڈ ہو گیا، منع ہو گیا، کہ جن کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا ان کے لیے وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ وصیت کر سکتے ہیں لیکن جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے والا ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، وصیت آپ کر سکتے ہیں لیکن اپنے مال کا 1/3 ہی میں کر سکتے ہیں، زیادہ میں نہیں کر سکتے۔ اب بہتر ہے کہ 1/4 میں کیا جائے، اور لیکن زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ 1/3۔ یعنی اگر آپ کے پاس جو 3 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپیہ آپ کسی مدرسہ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں 2 لاکھ مدرسہ کو دے دینا، 1 لاکھ ہمارے رشتہ داروں میں بانٹ دینا، تو یہ وصیت نہیں ہوگی، 1 لاکھ دی جائے گی مدرسے۔